السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کی نماز 2 رکعت کیوں ہے؟ اور ویسے تو جمعے کی نماز جس وقت پڑھی جاتی ہے اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، جبکہ عموماً ظہر کی نماز 4 رکعت ہے۔ تو جب جمعہ ہوتا ہے تو اس دن 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ اصل میں ظہر کی نماز جو ہے وہ قصر کر دی گئی ہے۔ شاید ان کا یہ کہنا ہو، یا یہ مطلب بھی نکلتا ہے اس سے، کیونکہ 4 رکعت پڑھی جا رہی تھی اور آج 2 پڑھی جا رہی ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے نا، سوال کیوں پیدا ہوا اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ اس میں خطبہ ہوتا ہے تو 2 رکعت جو ہے وہ خطبے کی برابر ہو جاتے ہیں، اور 2 رکعت وہ پڑھ لیتے ہیں، اس طرح 4 ہو جاتے ہیں نا رکعت۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ بہرحال سوال بڑا اچھا ہے، لیکن ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئی ہے نا سوال کی کیوں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، بڑا جو ہے نا لوگوں کو اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ جائیں گی۔ جمعے کی نماز مخصوص نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو یہ روایت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور بالکل صحیح ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلاۃ الفطر رکعتان، صلاۃ الاضحى رکعتان، صلاۃ السفر رکعتان، صلاۃ الجمعہ رکعتان، تمام غیر قصر على لسان نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقد خاب من افترى۔ عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، سفر کی نماز 2 رکعت ہے، اور جمعے کی نماز بھی 2 رکعت ہے، تمام غیر قصر۔ یہ دو پوری نماز ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ یہ دو پوری نماز ہے، غیر قصر، کم نہیں ہوئی ہے ہی 2 رکعت۔ علی لسان نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتا رہا ہوں۔ وقد خاب من افترا، اور جس نے جھوٹ باندھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ برباد ہوا، تباہ ہوا، خرابی ہے اس کے لیے۔ تو اس حدیث نے یہ بتا دیا ہے کہ جمعے کی نماز کم نہیں ہوئی ہے، یہ ہے ہی 2 رکعت، یعنی یہ خاص نماز ہے اور یہ اتنی ہی ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں آپ کہ ہجرت سے قبل جتنی نمازیں تھیں سوائے مغرب کی نماز 3 رکعت تھی، اور باقی ساری نماز 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرضت الصلاۃ بمکہ رکعتین رکعتین، مکہ میں نماز فرض ہوئی تھی، صلاۃ مکہ میں صلاۃ کی فرضیت آئی تھی تو 2 رکعت پڑھی جاتی تھی، ہر صلاۃ 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، زاد مع کل رکعتین رکعتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 2 رکعت کے ساتھ 2 رکعت کو بڑھا دیا، سوائے فجر کے کہ اس میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ وجہ بتا دی ہے کہ اس کو 2 ہی رہنے دیا، کیوں 2؟ کیونکہ اس میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ اور مغرب کے جو پہلے بھی 3 تھی، اور مدینہ میں آ کر بھی اس کو 3 ہی رہنے دیا، کیونکہ وہ دن کی وتر نماز ہے، کیونکہ وہ دن کی وتر نماز ہے۔ اور اس طرح سے 2 کو 4 کر دیا، سوائے فجر کے اور سوائے مغرب کے، اور اس کی وجہ ساتھ میں بتا دی۔ اور جمعے کی نماز جو ہے اس کی جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آ گیا کہ یہ ہے ہی 2 رکعت، یہ ہے ہی 2 رکعت، یعنی اب جن کے ساتھ 2 بڑھا دیا ان کے ساتھ تو بڑھا دیا، فجر کی 2 رہنے دی، وہ ہے ہی 2 رکعت، ان کو رہنے دیا، لیکن کیوں؟ کیونکہ اس میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ اور عید الفطر، عید الاضحیٰ، سفر کی نماز، اور اسی روایت میں حضرت عائشہ کی جو روایت ہے اس میں یہی ہے کہ پھر جب آپ مدینے سے باہر جاتے تھے، صلی الصلاۃ الاولی، تو وہ پہلی والی نماز پڑھتے تھے، پہلی والی،
یعنی سفر کی نماز بھی کم نہیں ہوئی ہے، اس کو قصر کہنا یہ لوگوں کی بات بنائی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ہے ہی 2 رکعت، وہ کم نہیں ہوئی ہے، وہ تو پہلے اس طرح سے تھی۔ تو حضرت عائشہ کی روایت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت پر غور کریں آپ، جب آپ مدینہ سے باہر جاتے تھے تو صلی الصلاۃ الاولی، تو وہ پہلی والی نماز پڑھتے تھے، پہلے جو پڑھا کرتے تھے وہی صلاۃ جو ہے پھر جب سفر پہ جاتے تھے تو وہی پڑھتے تھے۔ تو پہلی کون سی تھی؟ 2 رکعت تھی۔ اب وہ سفر کی نماز ہے ہی 2 رکعت، اس میں یہ کہنا کہ کم ہوئی ہے تو یہ غلط بات ہو جائے گی نا، کیونکہ کم تو ہوئی نہیں، اب نماز تو بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ تو جو فکس ہیں وہ فکس ہیں، یعنی سفر میں وہی ہے نماز فکس، وہ ہے ہی 2 رکعت۔ یعنی سفر میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب ہم جو ہے وہ کم کر کے پڑھ رہے ہیں، نہیں، آپ کی ظہر کی نماز ہے ہی 2 رکعت، پھر آپ کی عصر کی نماز ہے ہی 2 رکعت، اور آپ کی عشاء کی نماز ہے ہی 2 رکعت۔ اسی طرح سے جمعے کی نماز ہے تماماً غیر قصر، یہ 2 پوری نماز ہے، 2 پوری نماز ہے۔ جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ لکم۔ اس طرح سے وہ جو ہمارے عبدالسلام طاہر بھائی نے جواب دیے نا، انہوں نے کہا کہ سید مسعود احمد صاحب نے پھر سوال اٹھایا، اس سے کسی کو شبہ نہ پیدا ہونا، انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی وہ وتر میں جو آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو رکوع میں جو دعا پڑھتے ہیں یا سجدے کا کہہ لیں آپ، تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس سے غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ رکوع اور سجدوں میں جو دعائیں ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت ہے، انہوں نے وتر کے ساتھ مخصوص کر کے کہا، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ وتر میں جو جب رکوع کریں گے تو آپ وتر کی نماز میں رکوع میں یہ دعا پڑھیں گے، تو اس طرح کے الفاظ تو آپ کو نہیں ملیں گے نا، کہ سفر کی نماز میں رکوع کے لیے کوئی اور دعا ہے اور وتر کی نماز میں رکوع کے لیے کوئی اور دعا ہے، اور جمعے کی نماز میں رکوع اور قیام کے لیے کوئی اور دعا ہے، اور عید کی نماز میں رکوع اور قیام، یہ اس طرح کا سوال ہے۔ جو وہ صلاۃ ہی ہے، انہوں نے اس میں جو قنوت میں یا دعا میں ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ چہرے پر پھیرنے کی بات کی ہے نا، تو وہ عام ہو گئی، یعنی جب بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے تو چہرے پر بھی پھیرے جائیں گے۔ اسی طرح جب رکوع کیا جائے گا تو رکوع میں رکوع کی دعا پڑھی جائے گی، چاہے وہ جو ہے نا صلاۃ جمعے کی ہو، عید کی ہو، وتر کی ہو، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، جس طرح تقسیم لوگوں نے کی ہے نا، تو وہ یہ آپ کوئی بھی یہ ظہر کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، تو ہے تو رکوع ہی وہ، تو یہ بات ہے، وہ ہے تو دعا ہی، اور دعا میں جب ہاتھ اٹھائے جائیں گے تو چہرے پر بھی پھیرے جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کو اگر آدھا آپ لے لیں، یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ رکوع کی دعا کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ لکم۔